اچھا اب یہ بتائیں کہ آپ کی جو کتاب ہے اس کا یہ جو میرے سامنے ایڈیشن ہے 3rd ایڈیشن، اس کا جو پیج 790 ہے 790، یہاں پہ آپ نے پاکستان میں جو جمہوریت کی کمزوری ہے اس کی وجوہات میں یہ بھی لکھا ہے کہ سیاسی جماعتیں کمزور ہیں، اور اس کے آگے آپ نے سیاسی جماعتوں کی بہت سی جو کمزوریاں بیان کی ہیں۔ آپ کے خیال میں 2-3 بڑی کمزوریاں کیا ہیں پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی؟ ایک تو بڑی کمزوری یہ ہے کہ یہ اندر سے بہت بڑی کمزوری ہے کہ ان کے جو اپنے جو عہدے ہیں جتنے بھی پارٹیز کے، وہ کسی الیکشن کی یا انٹرا پارٹی الیکشنز کی بنیاد پر نہیں ہے، وہ باہر سے امپوز کیے جاتے ہیں، اور جو الیکشن کمیشن کو اپنی رپورٹ دینے کے لیے دیے جاتے ہیں وہ فیک ہوتے ہیں۔ ابھی تک سوائے ایک الیکشن جو ہے وہ 2011-12-13 میں ہم نے کرایا تھا، پی ٹی آئی میں کرایا تھا اور میں نے کرایا تھا، وہ 2 صوبوں کی حد تک وہ نیچے سے لے کے اوپر تک وہ الیکشن تھا، لیکن اس کو بھی سیبوٹاج کرنے میں یہی لوگ جو آج پارٹیاں بنا رہے ہیں، جہانگیر ترین وغیرہ، ہاں ترین، اس کو سیبوٹاج کرنے میں سب سے آگے تھا، پرویز کھٹک آگے تھا، علیم خان آگے تھا، کیونکہ ان تینوں کے چاروں کے بارے میں بعد میں جب انٹرا پارٹی ٹرائبونل بنا تھا، الیکشن کی شکایت ہوئی کہ فلاں نے کرپٹ پریکٹسز کی ہیں، تو پھر ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ اب معاملہ میرے پاس نہیں ہے، اب یہ معاملہ ایک ٹرائبونل بنا دیا جائے، اور پارٹی نے اپنا سینٹرل کمیٹی نے ٹرائبونل بنا دیا تھا ہیڈڈ بائی جسٹس وجی الدین احمد، اور انہوں نے بڑا کلیئر ورڈکٹ دے دیا تھا کہ ادروائز الیکشن ٹھیک ہوئے ہیں ایکسیپٹ یہ 4 لوگوں نے اس میں کرپٹ پریکٹسز کی ہیں، اور انہی کو کہا تھا کہ ان 4 لوگوں کو جو ہے وہ پارٹی سے ریموو کر دیا جائے۔ جسٹس وجی الدین صاحب نے کہا تھا کہ جہانگیر ترین، علیم خان، پرویز کھٹک اور ایک سندھ سے تھے، وہ اب نہیں ہے پارٹی میں، اچھا ان کو پارٹی سے نکال دیا جائے کیونکہ ان کے خلاف کرپٹ پریکٹسز جو ہے وہ اسٹیبلش، اور عمران خان صاحب نے ان کو نکالنے کی بجائے وجی الدین صاحب کو فرق کر دیا، مطلب ان کے ورڈکٹ کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اچھا اگر وہ اس ورڈکٹ کو ایکسیپٹ کر لیتے تو یہ پارٹی صحیح معنی میں جمہوری پارٹی بن جاتی ہے، اچھا، کیونکہ اسے ایک جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں وہ ایک رسہ بن جاتا آئندہ سے پارٹی کے اندر لیڈرشپ لانے کا، کیونکہ 2016 میں پھر الیکشن ہونے تھے، اور اس وقت بھی یہی علیم اور یہی ترین انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا کہ جی اب چونکہ وہ آ گیا ہے پیناما پیپرز کا کیس، تو اب انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرائیں، آپس میں جھگڑا پڑ جائے گا، تو اس بہانے سے انہوں نے وہ الیکشن بھی انڈیفینیٹلی پوسٹ پون کرا دیے۔ اگر وہ دوسرے الیکشن ہو جاتے جس کی تیاری تھی، جس الیکشن کمیشن کو ہیڈ کر رہے تھے تسنیم نورانی صاحب، وہ بڑا اچھا الیکشن ہو جاتا، تو 2-3 الیکشن اوپر نیچے ہو جاتے تو کم از کم پارٹی ایک خود بخود چلنے لگ جاتی۔ تو عمران خان صاحب نے نہ تو وجی الدین صاحب کا الیکشن تسلیم کیا، نہ تسنیم نورانی صاحب کا الیکشن تسلیم کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کی جو آج کمزوری ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے اس کے ذمہ دار عمران خان ہے۔ عمران خان صاحب نے لوگوں کی پہچان نہیں کی، اور آج جو ہے یہ دودھ کا دودھ پانی کے پانی ہو کے سامنے آ گیا۔ انہی لوگوں کے بارے میں ہمارا خیال تھا کہ یہ بھیجے گئے ہیں، اور بھیجے گئے ہیں پارٹی کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے، پارٹی کو کیپچر کرنے کے لیے، یا اور یہ مجھے آپ کی سٹیٹمنٹ یاد ہے، آپ نے بار بار یہ سٹیٹمنٹ کہی تھی کہ ان کو بھیجا گیا کیپچر کرنے کے لیے۔ ہاں بالکل، کیپچر کے لیے اور ہائی جیک کرنے کے لیے، کیونکہ ایک صاحب جہاز بھی لے کے آئے تھے نا، تو بلکہ ایک دو دفعہ میں نے کہا کہ اتنی بڑی پارٹی ایک جہاز کے ہاتھوں ہائی جیک ہو گئی، تو وہ باقاعدہ بھیجے گئے، وہ جن لوگوں کو جہاز میں لے کے آئے تھے انہی کو جہاز میں واپس لے گئے۔ اس دفعہ واپسی کے لیے جہاز کی ضرورت نہیں پیش آئی۔ اچھا، ایک وقفہ مجھے اور لینا جی، اور وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ حامد خان صاحب، آپ کی کتاب پہ بھی بات کر رہے ہیں، کانسٹیٹیوشنل اینڈ پولیٹیکل ہسٹری آف پاکستان۔ جو 1973 کا آئین ہے یہ 1977 میں ایبروگیٹ ہوا، پھر یہ 1999 میں پرویز مشرف صاحب نے اس آئین کو توڑ دیا، پھر سسپینڈ کیا، پھر 2007 میں بھی سسپینڈ کیا، 3 دفعہ اس آئین پہ حملہ ہو چکا ہے۔ بالکل، لیکن یہ آئین جو ہے یہ تینوں مرتبہ واپس آ گیا، ریسٹور ہو گیا۔ اس آئین میں یہ ایسی کیا خصوصیت ہے کہ 1956 کا آئین جو ہے وہ ریسٹور نہیں ہو سکا، 1962 کا آئین ریسٹور نہیں ہو سکا، 1973 کا آئین بار بار ریسٹور کیسے ہو جاتا ہے؟
میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ پولیٹیکل میچورٹی آئی ہے پاکستان میں، اگر ہم اپنے تجربات کو دیکھیں، کیونکہ ایک بات تو واضح ہو گئی کہ چونکہ 1956 کا آئین ایبروگیٹ ہو گیا تھا، ریوائیو نہیں ہو سکا، 1962 کا جو آئین تھا وہ ویسے ہی بنیادی طور پر ہی ڈکٹیٹر کا دیا ہوا آئین تھا، لیکن وہ بھی ایبروگیٹ ہو گیا تھا، اور جو بنانے والا تھا اس نے خود نہیں اس آئین کو پروٹیکٹ کیا. تو یہ بات تو کم از کم پولیٹیکل ذہن نشین ہوئی کہ آئین کے بغیر ملک نہیں چل سکتے، اور یہ جب بھی آپ آئین کو ایبروگیٹ کرتے ہیں تو ایک وائڈ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ وائڈ کو فل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے انہوں نے سمجھا کہ کم از کم اس حد تک تو رکھیں کہ اس آئین کو سسپینڈڈ رکھیں، اس کو ایبروگیٹ نہ کریں، اس سے پھر واپسی کے رستے بند ہو جاتے ہیں. دوسری خوبی اس آئین میں یہ تھی کہ یہ یونینیمس تھا، ساری سیاسی جماعتوں کے تازہ ہم ایک بہت بڑے سانحے سے گزرے تھے، یعنی مغربی پاکستان جو ہمارے میجورٹی پروونس تھا وہ ہم سے الگ ہو گیا تھا. ہم اس سانے سے گزرنے کے بعد کم از کم سیاستدانوں میں یہ احساس پیدا ہوا تھا کہ ہمیں ایک متفقہ آئین بنانا چاہیے. ایک واقعے کا آپ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ اس آئین کے نفاذ سے صرف چند دن پہلے 23 مارچ 1973 کو راولپنڈی کے لیاقت باغ میں اس وقت کی اپوزیشن کے جلسے پہ فائرنگ ہوئی، بہت سے لوگ مارے گئے. ولی خان صاحب ان کی لاشیں اٹھا کے اپنے علاقے میں واپس گئے، لیکن انہوں نے کوئی ایجیٹیشن نہیں کیا، واپس آئے تھوڑے دن بعد اور آ کے آئین پہ دستخط کر دیے. آپ جس میچورٹی کی بات بالکل، یہ بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے پاکستان کی تاریخ میں ولی خان کو. ولی خان نے لوگوں کو سیٹسفائی کیا، کو اس وقت چاہتے تو یہاں صوبہ سرحد میں آگ لگ سکتی تھی، جتنی لاشیں لوگ اٹھا کے لے کے گئے. انہوں نے کہا جی یہ جو ہے اس حکومت کا قصور ہے، اس کا پنجاب اور سندھ یہ دوسرے صوبوں سے تعلق نہیں ہے، لہٰذا اس کو میں کوئی علیحدگی کی تحریک نہیں بنانا چاہتا. اس کا بہت بڑا کریڈٹ ہے تاریخ میں. اب یہ بتائیں کہ اب جو 1973 کا آئین ہے، آج سال 2023 میں جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، آپ کو اس آئین کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے، آئین کا مستقبل میں تو بہرحال سمجھتا ہوں کہ اچھا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ اس آئین کا 50 سال سروائیو کرنا ایک بڑی مثبت چیز ہے، اچھی چیز ہے، جو پہلے آئین نہیں کر سکے. دوسری بات یہ ہے کہ آہستہ آہستہ لوگوں میں میچورٹی آ رہی ہے. آج جو بھی نعرہ ہے، جو اس وقت جو حکومت کر رہی ہے اور اس کے خلاف جو بات ہو رہی ہے، وہ آئین کی بات ہو رہی ہے. کیونکہ جو ایک پارٹی کہتی ہے کہ یہ آئین کے مطابق کام ہونا چاہیے، دوسری پارٹی یہ کہنے پر مجبور ہے کہ ہم آئین کے اندر ہی رہیں گے، آئین کو توڑنے کی بات کوئی نہیں کر رہا. تو اس حد تک تو ایون وہ قوتیں جو پیچھے ہیں وہ آئین کو توڑنے کی یا آئین کو جو ہے وہ معطل کرنے کی باتیں نہیں کر رہی. تو میں سمجھتا ہوں، اور آئین نے ایسا امپروو کیا. میرے نزدیک 2010 کی جو 18ویں ترمیم ہے، اس نے بڑی حد تک آئین کو اپنی اصل شکل میں لے آئے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں آئین انشاءاللہ سروائیو. اور آپ نے اپنی اس کتاب کے پیج 803 پر آپ نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں پارلیمانی طرز حکومت ہی بہترین طرز حکومت ہے. آپ نے صدارتی نظام کی بڑی سخت مخالفت کی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صدارتی نظام ہمارے سیٹ اپ میں نہیں چل سکتا. ایک تو ہم نے آزما کے دیکھا ایوب خان کے دور میں، اور آپ یہ سمجھیے گا کہ ہم بار بار آزما چکے ہیں، یعنی اس میں کوئی نئی باتیں. جو 1977 سے لے کے 1988 تک نہیں تو 85 تک تو کم از کم کوئی وزیر اعظم نہیں تھا نا، صدر ہی صرف تھا، تو صدارتی نظام تھا. اسی طرح پہلے 3 سال مشرف کے صدارتی نظام تھا. تو ہم اگر دیکھیں تو صدارتی نظام کو بھی ہم کوئی تقریباً 30 سال کے قریب بھگتا چکے ہیں. تو اس سے کوئی بہتری نہیں آئی، بلکہ ملک میں اس سے بدتری آئی ہے، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری پارٹیسپیشن نہیں ہے. جو پارلیمانی نظام ہے اس میں بہر صورت زیادہ لوگوں کی پارٹیسپیشن ہے. صدارتی نظام جیسے 1962 میں لے کے آئے تھے، اس میں ایک صدر ہوتا تھا، اس کے ساتھ 10 کی کابینہ ہوتی تھی، 5 ادھر سے نامینیٹڈ، 5 ادھر سے نامینیٹڈ. تو عام آدمی کی تو اس میں کوئی کسی قسم عمل دخل ہی نہیں تھا. تو پارلیمنٹ نظام اچھا ہے برا ہے، اس میں عوام کا عمل دخل کا ایک سلسلہ ہے. وقتاً فوقتاً الیکشن ہوتے رہتے ہیں، بائی الیکشنز ہوتے رہتے ہیں، وزارتیں بنتی رہتی ہیں، ٹوٹتی رہتی ہیں.
اس طرح سے جو پارلیمانی نظام جو ہے وہ ایک چلتا رہتا ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہے۔ بہت بہت شکریہ حامد خان صاحب، ہمیں آپ کی اس کتاب کے چوتھے اور پھر 5ویں ایڈیشن کا انتظار رہے گا۔